بتا دی جائے آپ نے رسول کی عزت کو کیا سمجھا ہے؟ یہ رسول کی عزت ہے اور بڑی ذمہ داری سے یہ بیان کر رہا ہوں، رسول کی عزت اللہ کی عزت ہے۔ جو رسول کی بے ادبی کر رہا ہے وہ عذاب خداوندی کو دعوت دے رہا ہے، جو رسول کی توہین کر رہا ہے وہ عذاب خداوندی کو دعوت دے رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں رب اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے تو نبی کا دشمن اللہ کا دشمن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ولی کی شان زیادہ ہے یا نبی کی؟ ولی تو نوکر ہے نبی کے دروازے کا، ولایت کو جو کچھ ملا وہ نبوت کے صدقے ہی ملا۔ اگر ولی کی شان یہ ہے، اگر نوکر کی شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کوئی ولی سے دشمنی کرے تو میں رب سے اعلان جنگ کرتا ہوں، تو جو نبی سے دشمنی کر رہا ہے وہ لعنت کا حقدار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عذاب خداوندی کا مستحق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے حکمران نہیں ہو سکتے جو اللہ کے رسول کے گستاخ اور بے ادب ہو۔ جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا۔ یہ ملک تو وہ ہے جس میں صدر اتارے نا چیف جسٹس کو تو سارے وکیل سڑکوں پہ آ جاتی، عدالتوں کا بائیکاٹ، کچہریاں بند، سڑکوں پہ جلوس چیف جسٹس کی عزت کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا انہوں نے غلط کیا، ٹھیک کیا، چیف جسٹس کی عزت کے لیے تحریک چلائی، لڑے، چیف جسٹس کو واپس بٹھایا، چیف جسٹس بحال ہوا، وکیلوں نے بڑی تحریک چلائی، پر صبر حسین محفل میں بیٹھنے والوں ذرا دل تھام کے مجھے بتاؤ تو صحیح، چیف جسٹس کی عزت کی بات آئے تو وکیل سڑکوں پہ آ جائیں، اور رسول اللہ کی عزت کے خلاف گورنر بیان دے، وکیل چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چودھری افتخار چیف جسٹس بڑی عزت رکھتا ہے، پر لاکھوں چودھری افتخار مدینہ منورہ کی راہوں پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئی ہے تو اب کوئی وکیل کیوں نہیں بیان دیتا؟ اب عدالتوں کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اب کیوں نہیں آن دی ریکارڈ اس بات کو اخبارات میں یا حکومت تک اس بات کو پہنچاتے کہ جو رسول اللہ کی توہین اور بے ادبی کر رہا ہے ہم اسے اپنا گورنر تسلیم نہیں کرتے یا اس کے خلاف بھی تحریک چلائیں گے؟ رسول اللہ کی عزت کو کیا سمجھ رکھے آپ نے؟ پر کوئی بولے یا نہ بولے، یہ صبر حسین سننے والے ضرور بولے۔ آپ احباب سے کوئی نعرہ لگوا کے زیب محفل یا رنگ محفل مقصود نہیں ہے، بلکہ میں تو آپ احباب میں ایمان کا، دلوں میں ایمان کا تحفظ چاہتا ہوں۔ اگر کسی نے رسول کی عزت کو ہلکا جانا تو ایمان کا جنازہ نکل جائے۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں کہ رسول کی عزت جو ہے، رسول کی حرمت جو ہے، اس کو شریعت میں کیا مقام حاصل ہے؟ اگر ذرہ برابر بغض رسول دل میں آ جائے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آج اس صبر حسین کانفرنس میں ہم عزم کرتے ہیں کہ رسول کی حرمت کی حفاظت کریں گے۔ آج اس صبر حسین کانفرنس میں ہم ارادہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں جہاں تک ہمارا دائرہ اثر ہے کوئی رسول کی بے ادبی نہیں کرے گا۔ اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کریں جس سے رسول کا ادب نظر آئے۔ اپنے گھروں میں گنبد خضرا کی تصویر لگائیں تو ادب والی جگہ پہ لگائیں، چارپائی کے پیروں کی طرف نہ لگا دیں۔ کہیں اخبار میں گنبد خضرا کی تصویر دیکھیں یا نعت شریف یا آیت تو اخبار کے ان صفوں کا بھی ادب کریں، انہیں بھی زمین پہ نہ گرائیں۔ مسلوں پہ گنبد خضرا کی یا کعبہ شریف کی تصویر ہو تو ان مسلوں کو محفلوں میں نہ بچھائیں، پیر نہ رکھیں ان مسلوں کے اوپر، ان کا بھی ادب کریں۔ صبر حسین کانفرنس میں عزم تحفظ ناموس رسالت ہم نے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اور پرسوں 2 دن جو آ رہے ہیں، روزہ رکھنا سنت رسول ہے۔
آپ کو یاد دلا رہا ہوں، ورنہ اکثر لوگوں نے تو نیت کی ہوگی کہ کل روزہ رکھیں گے، تو کوشش کریں، چھوٹے دن ہیں، کوئی بڑے دن تو ہے نہیں، کہ کل اور پرسوں 2 دن روزہ رکھیں۔ نوحے پڑھنا، نوحے سننا، بے صبری کا اظہار کرنا، یہ سارے کام حرام ہیں، ممنوع ہیں، اس لیے اپنے گھروں کو بھی ان کی نحوست سے بچائیں۔ صبر یہ شیوائے قافلہ حسینی ہے، تو امام کی یاد بھی اس انداز میں منائیں جس انداز میں شریعت اجازت دیتی ہے۔ کل بھی شام اپنے گھروں میں ختم دلائیں امام حسین کا، پرسوں شام بھی اپنے گھروں میں ختم دلائیں تمام شہدائے کربلا کا۔ قرآن خوانی کریں، درود شریف پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، اس کا ثواب امام عالی مقام کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ اس انداز میں امام کی یاد منائیں۔ اللہ تعالیٰ شریعت کی حد میں رہ کے شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ محرم الحرام کے حوالے سے بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ 100 کے دن ہے، اور یہ 2-3 دن جو ہے یہ نہانا، غسل کرنا، کپڑے پہننے سے والے سے شریعت مطہرہ نے کسی بھی آدمی کے وصال کے بعد 3 دن کا جو سوگ ہے نا اسے بیان کیا ہے، اس لیے وہ جو تعزیت ہے وہ 3 دن تک ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوگ کے احکام، جسے ہم سوگ کہتے ہیں یا اس کے احکامات یا تعزیت کہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی امام عالی مقام کی شہادت سنتا ہے یا شہادت بیان کرتا ہے، امام کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، تو یہ ممنوع نہیں ہے، یہ تو امام کے ساتھ محبت ہے۔ سوگ ایک اور چیز ہے، اور یہ اظہار محبت جو ہے یہ ایک اور چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپسی پہ اپنی والدہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار پہ تشریف لے گئے، تو والدہ کے مزار مبارک کے قریب بیٹھ کے حضور روتے رہے، اور اتنا روئے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی حضور کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ سوگ کا رونا تو نہیں تھا، یہ تو محبت کا رونا تھا، کہ ذکر کر رہے ہیں والدہ کا اور بیان کر رہے ہیں کیسے میری والدہ کا وصال ہوا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں بکا و اب کا من حولہ، حضور خود بھی رو رہے تھے اور جو ارد گرد تھے انہیں بھی رلا رہے تھے۔ بکا و اب کا، رو بھی رہے تھے اور رلا بھی رہے تھے، یعنی حضور کو روتا ہوا دیکھ کے صحابہ بھی رونے لگ گئے۔ تو یہ جو رونا تھا یہ سوگ کا تو نہیں تھا، یہ تو محبت کا تھا، کہ ذکر جس کا کیا جا رہا ہے ان سے قلبی تعلق ہے، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور جب شہادت حسین کو حضور نے بیان کیا ہے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت ام سلمہ والی جو روایت ہے اس میں بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بیان کیا کہ جبریل میرے پاس آئے ہیں اور آپ نے مجھے اس زمین کی مٹی بھی لا کے دی ہے جہاں میرا نواسہ شہید ہوگا، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس لیے ہم ان آنسوؤں کا، اس رونے کا، اس سے تو منع نہیں کرتے، لیکن اس رونے میں جو بھی بے صبری کا اظہار ہو کہ کوئی بین کرے یا منہ پیٹے یا سینہ پیٹے، یہ بے صبری کا اظہار ہے، یا لفظ ایسے بولے جو جن لفظوں میں شکوہ ہے یا بے صبری ہے، تو وہ سارے قابل گرفت ہوں گے۔ لیکن اگر وارفتگی محبت میں آنسو نکل آئیں تو صرف آنسو نکلنا یہ سوگ نہیں ہے، اس پر پابندی نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ سوگ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ غسل نہیں کریں گے، بال نہیں سنواریں گے، یہ سوگ شریعت مطہرہ میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کس؟ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نئے کپڑے ان دنوں میں پہننا، محرم الحرام کے دن غسل کرنا، یہ اس کی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے کہ جس سے یہ کہا جائے کہ ایسا کرنا ضروری ہے، اس طرح کریں، یا اس طرح جو ہے وہ کرنے کا ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے۔ کوئی غسل بھی کر سکتا ہے، کپڑے بھی پہن سکتا ہے، بلکہ کوشش کریں کہ کپڑے وہ پہنیں جن میں رافضیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ کپڑے ایسے نہ پہنیں، بعض لوگ سیاہ لباس پہنتے ہیں ان دنوں میں، تو سیاہ لباس جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اظہار غم کے لیے پہن رہے ہیں، تو ان دنوں میں بالخصوص اہل سنت و جماعت کے افراد کو بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ سیاہ کپڑے پہننا جو ہے
وہ رافضیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ویسے غسل کرنا، وضو کرنا یا صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننا، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ شریعت، آپ کوئی محفل سجاتے ہیں امام عالی مقام کی، تو آپ اس میں اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے شامل ہو سکتے ہیں۔ مختار بن عبیدہ، جی مختار بن عبیدہ اس کا نام تھا، جسے مختار سقفی کہا جاتا ہے۔ اس نے امام عالی مقام کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو امام نے بھیجا تھا کوفے، تو جناب ہانی سے پہلے وہ مختار کے گھر ہی ٹھہرے تھے۔ سب سے پہلے جو حضرت مسلم بن عقیل نے قیام کیا ہے وہ اسی مختار کے گھر ہی کیا۔ اس وجہ سے بھی مختار کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ میرے مہمان تھے، میرے گھر وہ ٹھہرے تھے اور یہاں لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی، تو اب میرے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کا بدلہ لوں، ان کا انتقام لوں۔ اس میں کوئی دینی جذبہ پیش نظر نہیں تھا، بلکہ یہی پیش نظر تھا کہ لوگ کہیں گے کہ اس کے مہمان کو ظلم کا شکار کیا گیا اور اس نے بدلہ نہیں لیا۔ اس نے ایک لشکر تیار کیا ہے اور اس نے تمام قاتلین قافلہ حسینی کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ اب میں اگر وہ ان سب کا بیان کروں تو کافی وقت درکار ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس سارے واقعہ کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا ہے، اس نے شمر کو بھی قتل کیا ہے، خولی کو بھی قتل کیا ہے۔ جن جن لوگوں نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کو شہید کیا ہے اس نے ان سب کو قتل کیا ہے۔ کسی کے دونوں ہاتھ اور پیر کاٹ کے پھینک دیے ہے، کسی کے جسم کو آگ لگائی ہے۔ اس نے شمر کے سامنے اس کا 18 سال کا جوان بیٹا قتل کیا ہے اور کہے اب پتہ چلا ہے جوان بیٹے قتل ہوں تو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سارے کام اس نے کیے ہیں، لیکن چونکہ اس کے اندر ایک خواہش نفس پائی جاتی تھی، اور جب اس نے انتقام اور بدلہ لیا ہے تو وہ خواہش نفس بڑھ گئی، اور اتنی بڑھ گئی کہ اس نے پھر خود ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ جب اس نے پہلے کام بڑا اچھا کیا ہے کہ اس نے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے، امام حسین سے اور قافلہ حسینی سے محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن جب اس نے دعوی نبوت کیا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کے ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو گئی۔ چونکہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بحیثیت نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، اس لیے مختار کی وہ ساری جو تحریک تھی دینی اعتبار سے ساری ضائع ہوگی، ساری برباد ہوگی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک لشکر بھیجا جس نے مختار کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور پھر وہ مختار قتل ہو گیا ہے۔ اس کی موت جو ہے وہ بری ہوئی ہے، کفر پہ ہوئی ہے، اس نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر دیا ہے۔ اور مختار کے ساتھ صحابہ کرام کا اس انداز میں، حضرت عبداللہ بن زبیر کا اس انداز میں اپنا لشکر بھیجنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یزید نے نواسے کے ساتھ دشمنی کی ہے، اس لیے ہم یزید سے دشمنی رکھتے ہیں، یزید کو اچھا نہیں سمجھتے کہ اس نے نواسے سے دشمنی کی ہے۔ پر جو حضور کے بعد کسی اور کو نبی مان رہا ہے وہ نواسے کے ساتھ ساتھ نانا سے دشمنی کر رہا ہے۔ جس نے نواسے سے ان کا حق چھینا ہے وہ تو یزید بن گیا ہے، تو جو نانا سے ختم نبوت کی چادر اتارے۔ مختار نے ایک طرف تو قاتلین حسین سے بدلہ لیا ہے، اور دوسری طرف وہ حضور کی شان کو گھٹانے میں مصروف ہو گیا کہ وہ آخری نبی نہیں ہے اور ان کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ اس نے حضور کی شان کو گھٹایا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کو ختم کرنا چاہا ہے، جبکہ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔ جو حضور کو صرف نبی مانے وہ مسلمان نہیں، مسلمان وہ ہے جو حضور کو آخری نبی مانتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفسوں کے شر سے بچائے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ یہ نفس بسا اوقات ایسے شر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔
یہی معاملہ مختار کے ساتھ بھی پیش آیا. اللہ ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.